دوسرا یہ کہ اس کا گھر ایسا ہو کہ باہر نکلنے کو دل نہ کرے، نکلے تو بامقصد نکلے۔ کئی لوگوں کو ہوتا ہے نا، روڈ کا لائسنس بنوایا ہوا ہوتا ہے، ان کی زندگی کا اکثر وقت ہی سڑکوں گلیوں پہ گزرتا ہے۔ فرمایا نہیں، جو گھر پہ ٹھہرے۔ اور تیسری بات، بقا علی خطیئت، اپنی خطاؤں کے اوپر وہ روئے۔ تو اپنی خطاؤں کو، گناہوں کو یاد کر کے رونا یہ بہت محمود چیز ہے، اس سے انسان کا دل دھلتا ہے، گناہ ختم ہوتے ہیں۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فخطب، نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، فقال عرضت علی الجنت والنار، مجھے جنت اور جہنم دکھائی گئے، فلم اراک اليوم فی الخیر والشر، آج کے دن کی طرح میں نے خیر اور شر کو نہیں دیکھا، جنت سے زیادہ خیر نہیں اور جہنم سے زیادہ کوئی شر نہیں۔ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو تم زیادہ روتے اور تھوڑا ہنستے۔ فما اتا علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم اشد منہ، نبی علیہ السلام کے صحابہ پر اس سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں تھا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی یہ بات کہنی تھی، غطوا رؤوسہم ولہم خنین، صحابہ نے اپنے سر ڈھانپ لیے اور ان کی سسکیوں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنتے تھے، صحابہ کے فوراً دل کی کیفیت ویسی ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں ان کو آگ نہیں ٹچ کر سکتی، چھو سکتی۔ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ رب العزت کی خشیت میں روئی ہو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی خشیت سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ اس قدر کیوں پسندیدہ ہے؟ تو بھئی سنیے، پسندیدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز کہیں نہ ملتی ہو نا تو اس کی پرائس زیادہ بن جاتی ہے، شارٹیج ہو نا جس چیز کی، اور اگر بیرون ملک کی چیز ہو تو پھر اور بھی مہنگی، امپورٹڈ چیز۔ ایک بندہ کوئی سیٹ خرید کے لایا، بھئی اتنا مہنگا کیوں خریدا ہے؟ تو جواب ملتا ہے جی امپورٹڈ چیز مل رہی تھی تو میں نے زیادہ پیسے دے کے خرید لی۔ تو دنیا کا دستور ہے کہ امپورٹڈ چیز کو زیادہ پیسے دے کر خریدتے ہیں۔ اب ذرا سنیے، یہ جو گنہگار اور خطاکار کے آنسو ہیں نا، یہ آسمان سے اوپر کی دنیا کے لیے امپورٹڈ چیز کی مانند ہے۔ فرشتے عبادت کر سکتے ہیں، ندامت کا رونا نہیں رو سکتے۔ عرش کے اوپر یہ جنس نہیں ہے، یہ نعمت وہاں نہیں ہے۔ لہذا جب کسی بندے کی آنکھ سے ندامت کے آنسو نکلتے ہیں تو فرشتے اس کو امپورٹڈ چیز کی مانند اٹھا کر اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے۔ کہتے ہیں کہ ایک مجذوب شعر پڑھتے تھے، چہار چیز ابرد ام شاہا کے در گنجے تو نیست،
کہ 4 چیزیں میرے پاس ایسی ہیں کہ اے اللہ تیرے خزانوں میں بھی نہیں ہے۔ لوگ سنتے حیران، یہ مجذوب کیا کہتا پھر رہا ہے؟ وہ یہی ایک مصرع ہی پڑھتا پھرتا، 4 چیز آوردہ ام شاہا کے در گنجے تو نے۔ لو ایک نوجوان پیچھے لگ گیا کہ پوچھیں تو صحیح کہ آخر یہ کہتا کیا ہے؟ جب اس نے پوچھا تو اس نے انکار، ادھر سے اصرار اور ادھر سے، مگر کچھ لوگ لسوڑے کی گٹھلی کی طرح ہوتے ہیں، جان چھڑانی مشکل، یہ بھی ایسے ہی پیچھے پڑ گیا، حتیٰ کہ اس مجذوب نے اپنا شعر مکمل کیا کہ 4 چیز آوردہ ام شاہا کے در گنجے تو نیست، نیستی حاجتو عذرو گناہ آوردہ ام۔ میرے پاس نیستی ہے، آپ کے پاس نیستی نہیں ہے، میں فنا ہونے والا ہوں۔ میرے پاس محتاجی ہے، آپ کے پاس محتاجی نہیں ہے۔ میں عذر پیش کرتا ہوں، آپ کو عذر پیش کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، اور میں خطا کر بیٹھتا ہوں، اے پروردگار آپ کا خزانہ اس سے خالی۔ تو واقعی یہ ندامت کے آنسو ایسی نعمت ہیں کہ یہ اوپر کے خزانوں میں نہیں ہے، اس لیے یہ اللہ کو بڑے پسند۔ یوں سمجھ لیں کہ امپورٹڈ چیز کی طرح اللہ بھی اس کے اوپر خوب ریٹ لگا دیتے ہیں۔ ایک ہے چشمے کا پانی، یہ لفظ جو ہے نا عین، یہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، چشمہ کے لیے بھی، قرآن مجید میں فرمایا عین یشرب بہا المقربون، اور ایک چشم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آنکھوں کے لیے بھی، دونوں سے پانی نکلتا ہے، مگر دونوں کے نکلے ہوئے پانی میں فرق ہوتا ہے۔ جو چشمہ سے نکلا وہ پانی کہلایا، جو چشم سے نکلا وہ آنسو کہلایا۔ جو چشمہ سے نکلا اس نے جسم کی پیاس بجھائی، جو چشم سے نکلا اس نے روح کی پیاس کو بجھایا۔ جو چشمہ سے نکلا اس سے دنیا کے گلشن آباد ہوئے، جو چشم سے نکلا اس سے من کے گلشن آباد ہوئے۔ جو چشمہ سے نکلا اس نے ظاہر کی گندگی کو دھو ڈالا، اور جو چشم سے نکلا اس نے من کی گندگی کو دھو ڈالا۔ جو چشم سے نکلا اس نے دنیا کی آگ کو بجھا ڈالا، اور جو چشم سے نکلا اس نے جہنم کی آگ کو بجھا ڈالا۔ تو یہ آنکھ سے نکلا ہوا آنسو اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو وحی ہوئی، میرے ابراہیم اپنے دل کو دھو لیا کر۔ حیران، دل کو کیسے دھوں؟ عرض کیا اے اللہ پانی تو وہاں پہنچتا نہیں، میں اپنے دل کو کیسے دھوں؟ تو فرمایا کہ میرے خلیل یہ دل دنیا کے پانی سے نہیں دھلتا، جو ندامت کے آنسو نکلتے ہیں یہ دل اس پانی سے دھلا کرتا ہے۔ کاش کہ ہمارا بھی کوئی ایک آنسو ایسا ہو جو ہمارے مالک کو پسند آ جائے، ایک آنسو بھی ایسا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو۔ کوئی ایک معتبر آنسو ہی آنکھ سے نکال جاتے، تڑپ کے روتے، ندامت کے ساتھ روتے، مالک کو ترس آ جاتا۔
دوسری بات، عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، کہ دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے روئی، اور دوسرا وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں رات کو پہرا دینے کے لیے جاگی۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یلج النار رجل بقا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الدرع، جہنم کی آگ اللہ کے لیے رونے والے بندے کو چھو نہیں سکتی جب تک کہ دودھ تھنوں میں واپس نہ چلا جائے۔ اب دودھ تو تھنوں میں واپس نہیں جاتا، اس کا مطلب ہے کہ رونے والے بندے کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ، اور اللہ کے راستے کی مٹی جس جسم پر لگ گئی ہوگی اس کے اوپر جہنم کی آگ جمع نہیں ہوگی۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو دو قطروں سے زیادہ پسندیدہ نہیں، وَأَثَرَيْن، اور دو نشانوں سے پسندیدہ نہیں، قطرۃ من دموع فی خشیت اللہ، ایک تو وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُحْرَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہایا گیا ہو، وَأَمَّا الْأَثَرَانِ، اور جو نشان ہیں، دو آثار ہیں، فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ نشان جو اللہ کے راستے میں لگا ہو، وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اور فرض ادا کرتے ہوئے جب کوئی نشان پڑ جائے وہ بھی اللہ کو بہت پسند، جیسے بعض لوگوں کو اتحیات میں بیٹھنے کی وجہ سے ٹخنوں پہ نشان پڑ جاتا ہے، گھٹنوں پہ نشان پڑ جاتا ہے، سجدے کی جگہ پر نشان پڑ جاتا ہے، یہ فرض ادا کرنے کی خاطر جو نشان پڑا یہ اس مالک کو بہت پیارا لگتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیت اللہ، جب کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں، حتی یصیب الارض من دموعہ، حتی کہ زمین پر وہ آنسو پہنچ جاتے ہیں، لم يعذبہ اللہ تعالی یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس بندے کو کبھی عذاب نہیں دے۔